ضبط کا عہد بھی ہے، شوق کا پیماں بھی ہے، عہد و پیمان سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے۔ درد اتنا ہے کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، اور سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسرز لیکچر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں پر امید ہوں کہ آپ سب خدا کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے اور خدا کی رحمت کے تلے اپنی اپنی منزلوں کی طرف گامزن ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایم اے اردو میں جو میر تقی میر کا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے ایک مکمل، پہلے مرزا غالب کا اور اب میر تقی میر کا جو عنوان ایک شروع کیا ہوا ہے، اس کے 2-3 جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، جن میں ان کے ابتدائی حالات ہیں اور حسن و عشق ہے، تصور حسن و عشق ہے، تصور غم ہے، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ان کے جو صوفیانہ عناصر ہیں شاعری میں، اس کو ہم لوگ ایک تفصیلاً ان پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آج کا پیغام جو ہے وہ ضرور سنیں، اور آج کا پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ اس شخص کے پیچھے بھاگیں جو آپ کو بھاگتا دیکھ کر اپنی رفتار سست کر دے، اس لیے کہ آپ اس کے ساتھ چل سکیں۔ کبھی بھی اس شخص کے پیچھے نہ بھاگیں جو آپ کو بھاگتا دیکھ کر اپنی رفتار تیز کر دے، اس ڈر سے کہ آپ اس کے ساتھ نہ چل پڑیں۔ جو بچے ایم اے اردو کر رہے ہیں یا ایم اے اردو کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے ہماری۔ میر تقی میر کے جو پاسٹ پیپرز میں سوالات آئے ہیں، ان کو ڈھونڈ کر ہم نے اس پہ سرچ کی ہے اور ان کو باقاعدہ ایک ویڈیو کی صورت میں ہم نے ان کو اپلوڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ اس پہ اچھی سی تیاری کر سکیں۔ اگر کوئی کمی بیشی، ظاہر ہے انسان جو ہے وہ غلطی خطا کا پتلا ہوتا ہے، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی کمی بیشی اس میں رہ بھی جاتی ہے، تو آپ لوگ اپنے سوال کو 20 نمبر کا مکمل بنائیں۔ آج جو ہمارا سوال ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ کلام میر میں جو فکری اور صوفیانہ عناصر ہیں ان کی نشاندہی کریں۔ پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ صوفیانہ عناصر کیوں پیدا ہوتے ہیں، فکری جو عناصر ہیں وہ پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کو جو وجود ہے وہ مادی بھی ہے اور روحانی بھی ہے۔ مادی وجود جو ہے وہ کشف ہے، وہ زمین کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور روحانی جو طاقت ہے جو وہ آسمان کی طرف جو ہے وہ اٹھتی ہے۔ یہ کشمکش جو ہے وہ انسان کو مضطرب رکھتی ہے، یعنی وہ اسی کشمکش میں رہتا ہے۔ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا جو وجود ہے وہ صرف مادی ہی نہیں ہے، اس کے اندر جو ایک اور بھی طاقت ہے جو مادی وجود، جو روح کہلاتی ہے، جب تک یہ کشمکش باقی رہتی ہے، یعنی ہوس اپنی طرف کھینچتی ہے اور اثار کا جو جذبہ ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ مادی وجود رکھنے والا جو انسان ہے وہ صرف اپنے مادے سے کام نہیں لیتا، روح سے بھی اسے کام لینا پڑتا ہے۔ خود پرستی جو ہے وہ اس کو لبھاتی ہے، لیکن جو یاد اللہ ہے وہ سجدے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ سب اس وقت تک ہوتا ہے جب تک آدمی زندہ رہتا ہے، لیکن جو کیفیت ہوتی ہے وہ بڑی عذاب لیوا اور مضطرب ہوتی ہے۔ جب انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اسے ہر بات سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ اور میر تقی میر کا جو تصوف کا جو فلسفہ ہے وہ ہم اس طرح دیکھیں گے کہ جو تصوف کا جو تعلق ہے وہ میر کے اسرار و رموز کو پیش کرنے میں، جو میر تقی میر ہیں وہ اس تصوف کے جو فلسفہ ہے اس کو پیش کرنے میں آگے نہیں رہتے۔ انہوں نے تصوف کے جو خیال ہے اس کو جگہ تو دی ہے اپنے کلام میں،
لیکن انہوں نے اپنے کلام میں جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ یہ کل جو کائنات ہے یہ سارا جو عالم باری تعالیٰ کے مظہر ہے، ذرے ذرے میں ان کا نور ظہور ہے، ہر گل بو میں اس کا جلوہ آ رہا ہے، اور کائنات کے جو تمام مظاہر ہیں وہ در حقیقت ایک پردہ ہے۔ اس کے پیچھے ایک ایسا حسن عکس آرا ہے جو لامحدود ہے، گلشن دہر میں اس کا جلوہ ہے، اس جلوے نے گل و پھول کو پردہ سا بنا رکھا ہے۔ خود کہتے ہیں جلوہ ہے اسی کا سب گلشن میں زمانے کی، گل و پھول کو ہے ان میں پردہ سا بنا رکھا ہے۔ اکثر جو صوفیاء کرام ہیں ان کا نظریہ وحدت الوجود ہے، لہٰذا میر تقی میر بھی صوفیاء کرام کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہیں کائنات کی ہر چیز میں ذات باری تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی جو رنگینی اور جلوہ اسی کے دم سے قائم ہے، انسان اس کی وجہ سے انسان ہے، اور زندگی کی ہر چیز میں جو ایک نظم و ضبط ہے اور ترکیب ہے، اس کا جو سبب ہے اور وجہ بھی یہی ہے۔ ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کا جو باری تعالیٰ سے لگاؤ ہے اور اس کے حسن سے دلچسپی ہے اور اس کے ساتھ جو واہلانہ نسبت ہے جس کو عشق حقیقی کہتے ہیں، ان کے کلام میں بے شمار ایسے اشعار بھی ملتے ہیں اور ان کے کلام میں جا بجا یہ باتیں بھی ہمیں ملتی ہیں جس میں عشق حقیقی کا ذکر پایا جاتا ہے۔ خود کہتے ہیں درد ہے خود ہی دوا ہے عشق، شیخ کیا جانے تو کیا ہے عشق۔ میر کے نزدیک دنیا سے جی کا لگانا غلط ہے، اور یہاں کی جو دولت ہے اس پر ناز کرنا حماقت ہے، کیونکہ اس کاریگری شیشہ میں زندہ رہنا کا راز جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اپنی سانسیں بھی آہستہ لیں، قدم بھی احتیاط سے رکھیں، کیونکہ اس مہلت کم میں ایک لمحہ بھی عیش کا میسر نہیں، اس لیے آرزو پیدا کرنا ہی فضول ہے۔ اب یہ ساری باتیں وہ انسان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ سبز ہوتی ہی نہیں یہ سرزمین، تخم خواہش دل ہی میں تو بوتا ہے کیا۔ لیکن یہ کیفیت مستقل ہے۔ میر بلندی اور پستیوں پر فلسفیانہ نظر ڈالتے ہیں اور قلندرانہ بات کرنے کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں اب پست و بلند ایک ہے جو نقش قدم یا پامال ہوا خوب تو ہموار ہوا میں۔ وہ کسی کے عروج پر حسد نہیں کرتے اور کسی کی پستی کو، یعنی کوئی پستی میں ہے تو اس کو حقارت کی نظر میں سے بھی نہیں دیکھتے۔ وہ اپنی حالت پر قانع ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں گو توجہ سے زمانے کی جہاں میں مجھ کو، جاہو ثروت کا میر کوئی سامان نہ ہوا۔ خود کہتے ہیں ایک اور شعر میں شکر صد شکر کہ میں ذلت و خواری کے سبب کسی عنواں میں بھی ہم چشمے عزیزاں نہ ہوا۔ اب میر کا جو فلسفہ آخرت ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ میر تقی میر کے نزدیک فنا و بقا کا دیباچہ ہے۔ وہ حیات جاوداں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔
تصوف میں سالک کے لیے جو مقامات مقرر ہیں ان میں ایک فنا بھی ہے۔ جب جسم فنا ہوتا ہے تب روح ذات میں جا کر مل جائے گی۔ اس لیے موت بھی ترقی کی ایک منزل ہے۔ لذت سے کہتے ہیں کہ لذت سے نہیں حالی جانوں کا کھپا جانا، کب ہجر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا۔ کہتے ہیں کہ جبر و قدر کے بھی وہ حامی ہیں۔ یہ سارے جو صوفیانہ خیالات ہیں جن کا ذکر میں نے کیا ہے ابھی، میر کا اصل جو دھیان ہے اور خیال قدرت کی طرف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان خود مختار نہیں ہے، کوئی اور قوت ہے، کوئی اور طاقت ہے جو اس سے کام لے رہی ہے۔ کہتے ہیں یا کہ اس پید و سیاہ نے ہم کو دہل سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا اور دن کو جوں توں شام کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ صوفیاء کے ہاں سادگی خلوص کے عناصر دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح میر کے ہاں بھی سچائی، خلوص اور سادگی کے عناصر ملتے ہیں۔ میر اپنے فن سے مخلص ہیں۔ انہوں نے نہایت چابک دستی سے خیالات کو شاعری کے قالب میں ڈالا ہے۔ انہوں نے تصنع بناوٹ سے کام نہیں لیا، انہوں نے درد و غم، نالہ و فغاں اور قلبی جذبات کو، احساسات کو آفاقی بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں مجھ کو شاعر کہو میر صاحب کہہ میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان بنا۔ دیوان کیا۔ میر جتنے اپنے دور میں منہ پھاٹ اور بے باک تھے، شاعری میں بھی اس طرح ہی نظر آتے ہیں۔ وہ بے تکلف انداز میں شاعری کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں تخیل کی جو گرفت نہیں اور نہ انہوں نے معنی آفرینی سے کام لیا ہے۔ وہ ایک ایسے شاعر ہیں جو عوام و خاص یعنی دونوں، عوام اور خاص دونوں کے پسندیدہ ہیں، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے تشریحات کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں بے دھڑک کہہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قدر رکھتی نہ تھی متاع دل سارے عالم میں دکھا لایا ہوں، دل مجھ اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا ہے۔ پھر کہتے ہیں ابتدا ہی میں مر گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا۔ پھر کہتے ہیں اب تو جاتے ہیں بت کدے، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اب ڈاکٹر جو عبادت بریلوی ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میر کا جو مزاج ہے وہ صوفیانہ ہے، اس لیے کائنات اور حیات کے مختلف جو پہلو ہیں ان کے بارے میں جو صوفی نقطہ نظر رکھتے ہیں، میر کا بھی وہی ہے۔ زندگی اور انسانیت کے جو متعلق ان کے صوفی سوچتا ہے یا سوچ سکتا ہے، میر بھی ویسا ہی سوچتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ان کے کلام میں ان کے بارے میں خاصی تفصیل ملتی ہے۔ میر بظاہر اہل حال نہ تھے، لیکن وہ صوفیوں کی جو صحبتوں سے فیض یاب ہوئے ہیں، ان کا اثر ان کے کلام میں بھی نظر آتا ہے۔ ان کی جو فنکارانہ جو صلاحیتیں ہیں غیر معمولی تھیں۔ ان کی جو شاعری ہے اس میں نظر قلب سمجھ کر رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آنکھوں ہی میں رہے جو دل میں نہ گئے ہو، حیران ہوں کہ یہ شوخی تمہیں آئی کہاں سے۔ میر تقی میر جو ہے وہ صوفی شاعر نہ تھے، بلکہ ان کے کلام میں جو صوفی رنگ ہے وہ جھلکتا ہے۔ یہ ایک
چیدہ چیدہ پوائنٹ تھے جو میں نے ویڈیو کی صورت میں اپلوڈ کر دیے ہیں. آپ لوگ اس کو سنیں اور ان کو باقاعدہ لکھ لیں اپنے پاس، تاکہ آپ کو مزید سوچنے کی جو قوت ہے وہ حاصل ہو سکے اور